کا جو نزول ہے یہ ناسخ اور منسوخ آیتوں کے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہری مطلب میں فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے، وعندہ، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، جو کتاب اصلی ہے۔ اب اصلی کتاب کیا ہے وہ بات الگ ہے۔ اصلی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی جو تبدیل نہیں ہو سکتی دنیا کی۔ اب یہ کتاب ہے قرآن پاک انسانی شکل میں، انسان نے اس کو کتابی شکل میں لکھا ہے، لیکن اس میں ترامیم کر کے کہیں نہ کہیں بیچ سکتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ پکڑا جاتا ہے، لیکن لوح محفوظ میں کوئی ترامیم نہیں ہو سکتی۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محدثین بڑے ہیں تابعین میں سے، جو فرماتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ آیات کے متعلق ہے کہ اللہ حکم بھیجتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے حکم منسوخ کر دیتا ہے۔ جیسے تہجد فرض تھی پہلے، اللہ نے کہا میرے نبی کو دیکھو تو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو صدقہ کر کے حضور کے پاس آؤ۔ اس طرح بہت سی آیتیں پہلے ناسخ تھیں پھر منسوخ ہو گئی، تو یہاں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء سے مراد وہ آیتیں ہیں جو اللہ نے منسوخ کر دی، ویثبت، اور کچھ حکم باقی رکھے۔ تو ایک سورۃ توبہ جتنی سورہ نازل ہوئی تھی، صحابہ فرماتے ہیں اللہ نے ساری پھر اٹھا لی، یعنی وہ منسوخ کر دیا۔ اب اس پر بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، جو دہریہ ہیں، جو زندقہ ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کو کیا پڑی، اللہ کو یہ تو عام آدمی کا مغالطہ کھا جاتا ہے کہ پہلے قانون کچھ بناتا ہے پھر تبدیلی کرتا ہے، پھر بناتا ہے پھر تبدیلی کرتا ہے، اللہ کو تو سب غیب کا پتہ ہے، تو اللہ نے پہلے ہی قوانین ایک کیوں نہیں نازل کیے کہ اللہ پہلے ہی سب کچھ نازل کر دیتا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہی قوانین ہوتے، وہی حکم ہوتا، ہر نبی اس کو آگے ٹرانسفر کرتا رہتا، تو امتوں میں تفریق نہ ہوتی، سارے ایک ہی عقیدے کے ہوتے۔ پھر یہ غلط سوچ ہے دہریوں کی، اس لیے کہ حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1997 میں ان کا بیان سنا، خود بیٹھ کے میں نے سامنے، وہ ان کا آخری بیان تھا، اس کے بعد انتقال فرما گئے، اور وہ لسان التبلیغ تھے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ دو انگریز میاں بیوی ورلڈ کا چکر کاٹتے کاٹتے، سوالات پوچھتے پوچھتے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پر آئے کہ ہمیں کچھ سوال کرنے ہیں، جواب مسلمان کوئی عالم، کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں دے سکی۔ ہم نے جامع ازہر گئے، ہم جو ہے مدینہ یونیورسٹی کی طرف رستے میں گئے اور وہاں سے ہم نے وہاں کے بڑوں سے پوچھوایا، لیکن اس طرح اور شام دمشق میں ہم گئے ہیں، ہم عراق میں گئے ہیں، ہم بڑی اور یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، اب آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے، 7 تبلیغی مرکز ہے وہاں چلے جائیں۔ اب وہ بنگلے والی مسجد میں چلے گئے، تو وہاں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، حیات تھے، تو آپ کو بتایا گیا انگریز آئے ہیں 2 میاں بیوی اور کچھ سوال ہیں، تو مولانا عمر صاحب فرماتے ہیں کہ میری تشکیل کی آپ جواب دیں۔ اب میں ان کے پاس گیا، ان کو ملا، انہوں نے 3 سوال میں سے ایک یہ سوال کیا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی، آپ کا قرآن بھی کہتا ہے اور یہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ کچھ شریعت، عیسیٰ علیہ السلام پہ کچھ، داؤد علیہ السلام پہ کچھ، اور شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام پہ کچھ، تبدیل ناسخ منسوخ، اللہ حکم بھیجتا ہے پھر منسوخ کر دیتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تورات میں کچھ تھا انجیل میں منسوخ ہو گیا، انجیل میں جو تھا قرآن میں منسوخ ہو گیا، تو ناسخ اور منسوخ یہ کیوں ہے؟ اللہ کو کیا بھول ہو جاتی ہے؟ وما کان ربک نسیا، اللہ کہتا ہے تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ تو مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کا لباس کتنے سائز میں بناتے ہیں، کتنے میٹر کپڑا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 1 سال کے بچے کے لیے، 6 ماہ کے بچے کے لیے، 2 سال کے بچے کے لیے ½ میٹر، 1 میٹر، پھر 2 میٹر، پھر 3 میٹر، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر انسان کی ایج کرتے کرتے جب 24-25 سال کو پہنچتی ہے تو پھر وہ لباس جو ہے اس کی موت تک وہی سائز چلتا ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب آپ دیکھیے، اگر آپ 6 سال کے بچے کو 25 سال کا سائز پہنا دیں تو وہ عجیب لگے گا ہی نہیں، کہا جائے گا یہ تو عجیب پہنا دیا، درزی عجیب ہے اور اس کے ماں باپ بھی عجیب ہے۔ اب کوئی بھی اپنے بچے کو پتہ ہے یہ بچہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، اور پھر اس کا یہی سائز ہوگا جو باپ کا سائز ہے، ہو سکتا ہے اسے تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن وہ سائز اس کو اس وقت نہیں پہنایا جاتا چونکہ اس کا سائز ایج کے ساتھ منسوخ ہوتا رہتا ہے، اور 24 سال 25 سال میں جا کے پھر فکس ہو جاتا ہے، موت تک وہی سائز رہتا ہے۔
اب آپ دیکھیے اللہ کو پتا تھا کہ شیس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے آنا ہے، ان کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو پتا تھا۔ پہلے بچپنا تھا، پھر نوجوانی آئی امتوں کی، پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، پھر اور آگے گئے۔ تو اب یہ امت ضعیف ہے، ہم امت مرحومہ ہیں، بڑھاپا ہے ہمارا، ہماری ایج کا حضور علیہ السلام پر پہنچ کے وہ آیات، وہ حکم سارے، وہ 25 سال جیسے موت تک وہی سائز چلتا ہے۔ اب حضور پہ جو قرآن اترا وہ قیامت تک وہی چلے گا، پہلے جو منسوخ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو یہ ناسخ منسوخ ہے، یہ تو اس کی ہے۔ تو وہ ان کو سمجھ آ گئی، جو انگریز آئے تھے وہ کہنے لگے ہمیں پہلے آپ ہیں جنہوں نے سمجھایا ہے، ورنہ تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اللہ رب العزت بھول رہا ہے، اللہ کو بھول ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب دوسری بات اس آیت کی جو اصل ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جو ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت وکی ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد تقدیر دو قسم کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے تو تقدیر میں سے کچھ چیزیں مٹا دیتا ہے، اور ویثبت، اور کچھ کو باقی رکھتا ہے۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ انسان کہتا ہے جی میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ میں گمراہ ہوں گا، تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں جو گمراہ ہوا ہوں تو یہ اللہ نے لکھا تھا نا، تو اللہ مجھے کیوں قصوروار کہتا ہے؟ گناہ مجھ سے ہونا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو میں نے گناہ کیا تو اللہ مجھے کیوں مجرم کہتا ہے؟ تو میرے سے لکھا ہوا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے تو تقدیر بدل نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا تو یہ ہو کے رہنا ہے، تو میرا کیا قصور؟ یہ بات ہے۔ اب آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے تقدیر دو قسم کی ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق وہ ہے جو لٹکی ہوئی ہے اس طرح، وہ آپ کی دعا سے صدقہ سے خیرات سے وہ تقدیر ٹل جاتی ہے۔ حدیث بخاری ہے صلہ رحمی سے بری تقدیر ٹل جاتی ہے۔ حدیث بخاری ہے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے سے بری تقدیر ٹل جاتی ہے۔ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کی بری موت ٹل جاتی ہے، جو انسان صدقہ دیتا ہے اس کی بری موت ٹل جاتی ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، یعنی بخاری کے اندر، مسلم کے اندر حدیثیں مختلف ہیں۔ تو پتہ چلا حدیثیں ایک ہوتی ہے تقدیر معلق جو لٹکی ہوئی ہے، وہ ہٹ سکتی ہے، ایک تقدیر وہ ہوتی ہے مبرم، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، جو وہاں لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس وہ اصلی کتاب میں وہ محفوظ ہے، یعنی وہاں جو تقدیر میں لوح محفوظ میں جو فائنل ہوتا ہے نا بندے کے ساتھ وہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ بندے نے دعا بھی نہیں کی، اس بندے نے صدقہ خیرات بھی نہیں کیا، اس کے اندر صلہ رحمی بھی نہیں ہے، اس کے اندر حسن اخلاق بھی نہیں ہے، یہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتا، ماں باپ سے حسن سلوک بھی نہیں کرتا، رشتہ داروں سے بھی گالیاں لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اور بدتمیز انسان ہے، بد اخلاق انسان ہے، دنیا اس سے پناہ مانگتی ہے، تو اس کے بارے میں فائنل لکھ دیا گیا کہ اب اس نے یہ ہونا ہے اس کے ساتھ، وہ اصل ہے۔ اب ایک بندہ رو رو کے دعا کر رہا ہے، تو اب آج حادثہ پیش آنا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اس نے مر جانا تھا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹ جانی تھی۔ اب حدیث بخاری، اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، معاف کرو، اچھا سلوک کرو، اخلاق سے بات کرو، یہ لمبی عمر ہو جاتی ہے اس سے، چونکہ یہ تقدیر معلق ہے، اب عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا آج اس کے ایکسیڈنٹ ہونا ہے، آج اس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے، آج اس نے یہ کرنا ہے، لیکن اس نے صدقہ کر دیا، آج اس نے دعا کرنی شروع کر دی، تو فرمایا یہ چیزیں اس تقدیر کو ٹال دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردن کی طرف گئے، شام کا علاقہ تھا پہلے، وہاں طاعون پھیلا، تو طاعون میں لوگ فوت ہو رہے تھے، تو حضرت عمر کو پتہ چلا، تو آپ نے کہا چلو واپس مدینے۔ تو عبادہ جراح رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اتفر من قدر اللہ، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے کہا اندر ہوتا تو پھر نہ نکلتا، طاعون میں ہوتا، لیکن میں باہر ہوں، میں اندر کیوں جاؤں؟ تو فرمایا میں تقدیر سے بھاگ نہیں، افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی قضاء، اللہ کے فیصلوں سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اللہ نے کہا ہے کہ اندر ہو وبا میں تو وہاں سے نکلو نہ، اور باہر ہو تو اندر داخل نہ ہو، یہ اصول ہے۔ تو افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی قضاء سے اللہ کی قدر کی طرف جا رہا ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں یہ پتہ چلا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ
بری حادثوں سے، تقدیر سے، بری اموات سے، بیماریوں سے اور نقصانات سے بچ جائے تو اسے چاہیے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ آیت نمبر 39 ہے، 39 آیت نمبر 39 اور سورہ رعد، اس آیت کریمہ کو روزانہ 3 بار پڑھے۔ یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب، 3 بار پڑھ کے دعا کرے، روزانہ کر لے، اللہ اس دن اس کو ہر برے حادثے سے، موت سے، نقصان سے، ہر چیز سے بچا لے گا۔ یہ آیت کریمہ سب سے جامع ہے تقدیر کے متعلق، اور اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔